آپ کے دین پر آئے, ہمارے پاس کچھ نہیں. نبی خدا نے فرمایا اگر دولت نعمت ہوتی, مال دنیا نعمت ہوتی, خدا کبھی قارون کو نہ دیتا, کبھی اپنے دشمن کو نہ دیتا. فرمایا اے میرے صحابیوں, اللہ کے نزدیک مال دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو پروردگار عالم کبھی فرعون کو نہ دیتا, کبھی نمرود کو نہ دیتا. امام فرماتے اکثر لوگ جو دنیا کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ مال دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں, دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے تمام تر آسائشوں کو اپنی نعمت سمجھتے ہیں. چھوٹی سی مثال دوں, معصوم فرماتے ہیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آخرت کا سایہ ہے. کیا ہے آخرت کا سایہ. اصل آپ ہو, جب آپ روڈ پہ چلتے ہو, جب سورج آپ کے اوپر پڑتا ہے تو آپ کا سایہ بنتا ہے. سایے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت کیا ہے؟ آپ کا جسم ہے. فرماتے ہیں دنیا سایہ ہے, حقیقت جنت ہے. یہاں کی جتنی لذتیں ہیں ان کا تعلق شہوت سے ہو, ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو. امام فرماتے ہیں دنیا کا شربت اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے, لیکن فرمایا آخرت کے شربت کے ذائقہ 90 ذائقوں سے زیادہ ہوتا ہے. دنیا کا جو شربت اسے آب کوثر کہتے ہیں, فرمایا 90 ذائقوں سے زیادہ اس کے ذائقے ہوں گے, لیکن دنیا کے شربت کا ذائقہ ایک ہے. اور یہ یاد رکھنا, امام فرماتے ہیں جس چیز کا تعلق مٹیریل سے اور مادے سے ہے, اس جسم سے ہے. کیونکہ جسم کہاں سے بنا؟ کہاں سے بنا قبلہ؟ مٹیریل سے. آپ کہیں گے مٹی سے. فرماتے ہیں ہر سائنس کا اصول ہے, ہر جز کا ایک کل ہوتا ہے. جسم کا کل کیا ہے؟ زمین. اور جز میں جب مسئلہ آتا ہے تو علاج کون کرتا ہے؟ کل. بخار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے, جو گولی ڈاکٹر دیتا ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ زمین سے. حکیم جو دوائی دیتا ہے کہاں سے بنتی ہے؟ زمین سے. جو بھی جسم کا مسئلہ ہے اس کی دوا کہاں سے بنے گی؟ زمین سے. کیونکہ زمین آپ کا کل ہے, آپ ہیں جز. اب ایک فضیلت کا نقطہ کہہ دوں, ہم پر اعتراض ہوتا ہے بھائی اتنا علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہوتا ہے نا شیعوں کی مجلسوں میں, اتنا علی علی علی, بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہم نے کہا بھائی سائنس کا اصول ہے ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. علی ہے کل ایمان. جب ایمان کی بات آتی ہے جز اپنے مولا کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. امام نے کہا تم جز ہو, زمین کل ہے. ایک دن تمہارے جسم کو زمین میں جانا ہے اور ملنا ہے اور مل جانا ہے. آنکھیں بیمار ہو گئیں, کس کے پاس گئے؟ ڈاکٹر کے پاس. اب صاحب مر گئے, جنازہ پڑا ہوا ہے. ہے کوئی ایسا طبیب جو انجیکشن لگا کے اس کو اٹھائے؟ کیونکہ اب وٹامن ڈی کی کمی نہیں, وٹامن ای کی کمی نہیں, کیلشیم کی کمی نہیں. کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اٹھ نہیں رہا, بات نہیں کر رہا, بھائی مر گیا. بھائی لاؤ انجیکشن لگاؤ, انسولین لگاؤ, وٹامن ڈی لگاؤ, وٹامن ای لگاؤ, پلاؤ سیرپ, بندہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا, کیونکہ اس میں کمی ہے روح کی. روح کا کل زمین ہے ہی نہیں, تو زمین سے علاج کیسے ہو؟ اللہ صلی اللہ. اب چھوٹی سی مثال دوں, آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں, آپ نے کہا قبلہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر پہلے سے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو بھی باہر نکلو, جس کی اپنی آنکھیں خراب ہیں میرا کیا علاج کرے گا؟ آپ کا پیٹ خراب ہوا, کبھی ڈاکٹر کے پاس لے گاؤ. ڈاکٹر کے پاس گئے, اس کا پہلے سے اپنا پیٹ خراب. آپ کی کمر میں درد, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹر پہلے خود بیچارہ لاٹھیوں پہ چل رہا ہے. آپ نے کہا بھائی واپس آؤ. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کہا جو خود اپنا علاج نہیں کر رہا ہو میرا علاج کیا کرے گا؟ ہم نے کہا جسم کی بیماری ہے آنکھوں کا خراب ہونا, جسم کی بیماری ہے پیٹ کا خراب ہونا, جسم کی بیماری ہے شوگر کا آنا, جسم کی بیماری ہے بلڈ پریشر کا ہائی اور لو ہونا. یہ ہے جسم کی بیماری. اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جو خود بیمار نہ ہو. میں کہوں روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ اسپریچول ڈیزیزز. روح کی بیماری کیا ہے؟ حسد, کفر, شرک, عناد, غیبت, زنا, شراب. یہ کس کی بیماریاں ہیں؟ روح کی بیماریاں. تو ہم شیعہ بھی یہی کہتے ہیں نا, ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس نے کبھی کفر نہ کیا ہو, جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو, جس نے کبھی شراب نہ پی ہو, جس نے کبھی عناد نہ رکھا ہو, جس نے کبھی حسد نہ کیا ہو. اور ایسے ڈاکٹر کو فقہ جعفریہ میں یا امام کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں.
جو ہمارے صلوات پڑھے محمد یہ عقلی باتیں ہیں، اگر سوچو گے تو معرفت مل جائے گی، ان کا تعلق ان سے ہے۔ آیت اللہ نراکی وہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی چیز سے محبت کیوں کروں جیسے فنا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جس چیز کا تعلق تمہارے جسم سے ہے وہ چاہے کوئی بھی لذت ہو وہ مٹی میں مل جائے گی۔ شہوت، کھانا پینا، سونا، ہر چیز جس کا تعلق گانوں، میوزک، جس کا تعلق جسم سے آئے اسے فنا ہے۔ تو آیت اللہ نراکی فرماتے میں اس سے کیوں محبت کروں جسے فنا ہے؟ جسم تو ایک دن مٹی میں مل جائے گا لیکن روح نہیں ملتی، روح کو بقا ہے۔ فرمایا میں اس سے محبت کروں گا جسے بقا ہے، جو ہمیشہ باقی رہے۔ اب کسے بقا ہے؟ مولا علی کا فرمان۔ امام فرماتے دنیا والے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جنہیں فنا ہے۔ اولاد سے بے انتہا محبت، اولاد کی وجہ سے گناہ کیا، بیوی کی وجہ سے گناہ کیا، دنیا کی وجہ سے گناہ کیا، مال دنیا کی وجہ سے نافرمانیاں کی، رشوت لی، حرام پیٹ میں ڈالا، بھائی دنیا بناؤں دنیا بناؤں۔ مولا علی فرماتے لوگوں کو کب پتا چلے گا ان کو فنا ہے؟ فرمایا جب ان کی روح قبض ہوگی، ایک جھٹکے میں ہر چیز جدا ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ایک جھٹکا، زیادہ نہیں، ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، یہاں تک کہ جس جسم کے ساتھ 60-70 سال رہا ہے یہ جسم بھی ساتھ نہیں دیتا، یہ بھی یہاں رہ جاتا ہے۔ اولاد رہ جائے گی، مال رہ گیا، جسم رہ گیا، بیوی رہ گئی، گھر رہ گیا، گاڑی رہ گئی، ہر چیز رہ گئی۔ امام نے فرمایا اب دیکھ کون سی چیز باقی ہے، کیونکہ اسے فنا ہے، یہ سب چیزیں رہ گئی، اب قبر میں جاتا ہے۔ آیت اللہ نراکی نے کہا جسے بقا ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے امام فرماتے اگر بقا چاہتے ہو تو بقا سے محبت کرو، لیکن اگر پوری زندگی فنا کے پیچھے لگتے رہے تو تمہیں بھی فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک دن آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اشارہ ہے زمین کی طرف، مؤنث کا صیغہ ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک چیز باقی رہے گی، خدا کا چہرہ۔ خدا تو لامحدود ہے، وہ تو شے نہیں، اس کا تو کوئی چہرہ نہیں۔ اگر چہرہ ہو گیا تو محدود ہو گیا، اگر چہرہ ہو گیا تو شے ہو گیا۔ تو اس چہرے سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے چہرے سے مراد یہ ہر وہ شخص جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جو اللہ کی پہچان کروائے۔ پھر معصومین فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے، بنا سبح اللہ بنا سجد اللہ، ہم نے سجدے کیے کائنات نے سجدے کیے، ہم نے تسبیح کی کائنات نے تسبیحاں کی۔ یہاں پہ سائنس جواب دے جاتی ہے یہ جو کلمات میرے منہ سے نکل رہے ہیں، ان کلمات کے نکلنے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے، پھیپھڑوں میں ہوا جائے، پھر بانسری کی طرح خدا نے گلا دیا، وہاں سے آواز نکلے، لب ہلیں، دانت ہلیں تو جملے بنتے ہیں۔ فرماتے اگر گلا کٹ جائے تو سائنس کہتی ہے کوئی آواز نہیں نکل سکتی، لیکن عجیب منزل ہے حسین ابن علی کی، سر نوک پر ہے نیزے کی، لیکن مولا کلام کر رہے ہیں۔ فرمایا اسے بقا ہے، صرف مولا کا سر نہیں، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی بولا تھا، کیونکہ اسے کیا ہے؟ بقا ہے۔ اب آپ کے وجود میں تر و تازگی کے لیے ایک معجزہ سناتا ہوں جو تازہ معجزہ ہے، ہمیں بھی کسی عالم نے سنایا، شاید آپ نے سنا۔ اہل بیت فرماتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ ماں برداشت نہیں کرے گی اس کا بیٹا آگ میں جلے۔ مولا فرماتے تو کیسے سمجھتا ہے کہ حسین برداشت کرے گا تو آگ میں جائے؟ کیوں اتنی تکلیفیں؟ امام سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے، نماز روزہ حج سب ادا ہو رہا تھا، لیکن گھر بال کے ساتھ مدینے سے چل کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف جاتے۔ کیوں؟ جب میں یہ جملے پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب سی رقت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ جب مولا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے مولا کی سواری رک گئی، فرماتے 7 سواریاں بدلی گئیں، آخر میں امام نے کہا نہیں مجھے یہیں رکنا ہے۔ کہ اس قبیلے کے بوڑھے کو بلاؤ، بلایا گیا، کہ سرزمین کو کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کیا نام دیا، کسی نے کیا، امام نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے۔ پھر ایک سب سے بزرگ کو بلایا گیا، اس نے کہا مولا ہم نے سنا ہے اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔
امام نے کہا عباس خیموں کو اتارو، یہیں رکنا ہے ہمیں۔ 2 وصیتیں امام نے کی۔ ایک وصیت یہ کی کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا، لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ رہنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں یہاں کچھ ہفتوں کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے قیام کرنا ہے۔ خریدی، ہبا کر دی، واپس دے دی۔ 2 شرطیں رکھی۔ کہا ایک وصیت یہ ہے جب 10 محرم آئے لاشوں کو پامال کیا جائے، ہماری لاشیں دفن کر دینا۔ دوسری وصیت میں امام نے عباس کو یاد نہیں کیا، علی اصغر کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اپنی بہن زینب کو یاد نہیں کیا۔ میں کہوں گا کیا مقام ہے شیعو، امام نے تمہیں یاد کیا۔ کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے، میری دوسری وصیت یہ ہے جب بھی کبھی میرے شیعہ یہاں پر آئیں 3 دن تک انہیں کھلانا بھی پلانا بھی بھوکا مت رکھنا، پیاسا مت رکھنا۔ امام کسے یاد کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کب؟ ابھی کربلا ہوئی نہیں، ابھی شہادتیں ہوئی نہیں، ابھی لاشیں گرے نہیں، اس وقت امام آپ کو اور مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور وہی مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو، میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی جہنم کی آگ میں جلو۔ وہ امام زمانہ جب کسی عالم کے خواب میں آئے اور مولا فرماتے ہیں، عالم کہتا ہے امام آپ کے چہرے پہ اتنی جھریاں کیوں ہیں؟ مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو۔ امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میری کمر کو توڑ دیا ہے، ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا۔ امام فرماتے تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں۔ افریقہ کا ایک قافلہ، پنجاب کی فیملی، جب یہ صدام ملعون گیا تو امام کی زیارت کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹس بہت زیادہ تھی، قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا، ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی۔ اس خاتون کا ایک 7 سال کا بیٹا تھا۔ پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں، آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے، سوتا رہے۔ بیٹا سوتا رہا۔ یہ خاتون چیکنگ کروا کے واپس آئی، بیٹا سو رہا تھا۔ جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی۔ کہتی جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا۔ فوری ہاسپٹل لے گئے، ہارٹ بیٹ چیک کی، یہ بچہ مر چکا۔ اس کی ماں بہت روئی، ایک ہی بیٹا۔ جنازہ ہوا، نماز ہوئی، اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا۔ اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو۔ کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا چھن گیا۔ ہوتا ہے نا، کبھی زیارت پہ جائیں، جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت سے، چھن لیا۔ جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا ہے میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا، گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے، چہرے پہ اطمینان، اور ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا مولا جب زندہ تھا پریشان، اب چلا گیا اتنا اطمینان۔ امام نے کہا جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، جب زندہ ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی آ جائے، دوائی ڈاکٹر، لیکن جب خدا لے لیتا ہے، اس کی امانت تھی، جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریشانی زبزبا اس کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ خاتون مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی، کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا، میں نہیں جاؤں گی۔ قافلہ چلا کربلا، سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا۔ اس خاتون نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا حسین نے چھین لیا۔ لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو، جا کر دعا مانگو، کیوں یہاں پہ رو رہی ہو؟ رو رو کے کہتی ہے نہیں یہ باب الحوائج ہے، اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دیں۔ ایک ہی بیٹا تھا عباس نے، وہ میرا بیٹا چھن گیا، اگر ہیں باب الحوائج مجھے میرا بیٹا واپس کرے۔ نہیں گئی۔ کہ آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے، ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، کربلا آئی ہو زیارت کے لیے، ایک بیٹا چھینا دوسرا دے دیں گے، انہی کی امانت تھی، انہوں نے لے لیا واپس۔ بیٹی کو زبردستی لے گئے۔ یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی، رو رہی تھی، مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں یا باب الحوائج یا باب الحوائج۔ کہتی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ اماں اماں کر کے دوڑتا ہوا آ رہا،
کتنی میں پریشان ہو گئی، کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو طاری نہیں ہو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو، کہ نہیں آ کے مجھے لپٹا۔ پھر میرے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا، ہاتھوں کو چیک کیا، بالکل بیٹا سالم تھا، سب پریشان۔ بچہ رو رہا تھا، بچے سے پوچھنے کہ بھائی کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گاڑی میں سو رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں رو رو کے اماں کر کے رو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا معصوم بچہ۔ کہتے روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ساتھ ایک جوان ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو؟ کہا میری اماں گم ہو گئی۔ اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں، میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں۔ کہا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بیٹھا، کہتے اماں میں گھوڑے پر بیٹھا، اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ زری تک آئے۔ اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اماں تجھے مل جائے گی، جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کہا کون سا پیغام؟ کہ اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں، ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ معجزہ وادی السلام میں سب تھا۔ فرماتے پھر وادی السلام کے قبر کو کھودا، کفن تھا، سب کچھ تھا، لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔